سوال یہ ہے کہ اس توہین کو قانونی اور آئینی حمایت کب حاصل ہوئی؟ ریاست اور حکومت اس کی پشت پناہی کب کرنے لگی؟ تو اگر ایک جملے میں بیان کر دوں تو یہ اس وقت ہوا، اور اس کے اسباب یہ تھے کہ ہیومنزم اور انڈیویڈولزم کی بنیاد پر ایک قانون بنایا گیا کہ انسان کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کا پورا حق ایک انسان کو، ایک فرد کو دیا جائے گا۔ وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، جو چاہے لکھ سکتا ہے، جس کے کارٹون اور خاکے بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ کوئی قانون، کوئی ریاست اس پر کسی قسم کی روک نہیں لگا سکتا۔ یہ ہیومنزم کی بنیاد پر کیا گیا۔ میں ہیومنزم کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اگر اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو انسانیت پرستی، اور انڈیویڈولزم کا اگر میں اردو میں ترجمہ کروں تو انفرادیت پسندی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کائنات کا مرکز ہے، انسان کسی آسمانی تعلیمات کا پابند نہیں، کوئی خدا اور رسول اس پر حاکم نہیں، وہ جو چاہے گا کر سکتا ہے، کوئی اس پر حاکم نہیں، وہ خود کائنات کا مرکز اور بنیاد ہے۔ وہ جو چاہے گا قانون بنائے گا، وہ جو چاہے گا لکھے گا، وہ جو چاہے گا کہے گا، جو آرٹسٹ جو اپنا فن دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے، کوئی قانون اس پر روک نہیں لگا سکتا۔ اور باقاعدہ اقوام متحدہ نے اس قانون کو پاس کیا، اور یہ قانون فریڈم آف اسپیچ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ ایک انسان کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، کوئی اس پر قدغن اور روک نہیں لگا سکتا۔ تو یوں اس قانون کو حکومتی اور ریاستی حمایت حاصل ہو گئی۔ اگر آپ ان تمام تفصیلات پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اہل مغرب، یورپین ممالک یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ قانون ہے فریڈم آف اسپیچ کا۔ وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کہنے میں آزاد ہیں، ہم کچھ بھی لکھنے میں آزاد ہیں، ہم کسی بھی مذہبی شخصیت کی توہین کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں جو چاہوں گا لکھوں گا، میں کسی کا محکوم نہیں ہوں، میں خود حاکم ہوں، اور حاکم پر کوئی روک نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اب یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اہل مغرب جو کچھ کہہ رہا ہے، کیا یہ درست بات ہے؟ کیا یہ قانون اتنا آزاد اور ایبسلیوٹ ہے کہ کوئی اصول اور ضابطہ اس کا نہیں ہے، کوئی دستور اس پر کسی قسم کی حدود اور قید نہیں لگا سکتا؟ تو ہم اس بات کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے ایک انسان کا حق ہے، لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہیں کہ یہ حق اتنا آزادانہ ہے، بے مہار ہے کہ کسی قسم کی کوئی روک اس پر نہیں لگائی جا سکتی، اس کی کوئی حدود متعین نہیں کی جا سکتی۔ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک انسان آزادی اظہار کے نام پر کسی کی بھی توہین کرتا رہے، کسی کے بھی حقوق ضائع کرتا رہے، کسی کی بھی عزت پامال کرتا رہے، کسی کا بھی مذاق اڑاتا رہے، مذہبی شخصیات، مقدس کتابوں کو نظر آتش کرتا رہے۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ملکی قوانین پر اگر آپ غور کریں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں عبارات آپ کے سامنے رکھ دوں جو امریکی دستور بیان کرتا ہے، جو برطانیہ کے قانون بیان کرتا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملکی قوانین اگر ایک انسان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ تم بات کرنے میں آزاد ہو، تو وہی ملکی قوانین یہ اصول بھی طے کرتے ہیں کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی آبرو ریزی کرے، کہ وہ کسی کے حقوق پامال کرے، وہ کسی کی عزت نیلام کرے، وہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ اور ان کے قوانین کے اندر یہ قانون موجود ہے، کوئی لا آف ڈیفارمیشن یعنی قانون حد کے عزت کے نام سے اس کو تعبیر کرتا ہے، اور کوئی لا آف ٹارٹ کے نام سے اس کو تعبیر کرتا ہے۔ ان کی وضاحت اگر میں کروں تو وہ یہ ہے، ایک انسان کو اتنی ہی آزادی ہے کہ اس کی آزادی سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر اس کی آزادی کسی کو نقصان پہنچانے لگ جائے، کسی کے مذہبی احساسات کو مجروح کرنے لگ جائے،
تو پھر اس کو روک دیا جائے گا، پھر اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ جب امریکہ آزاد ہوا تو ایک شخص نے کہا بہت خوشی کی بات ہے ہم آزاد ہو گئے، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو کسی کی ناک پر جا لگا۔ دوسرے آدمی نے کہا بس یہاں تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے، تم اتنے ہی آزاد ہو کہ تمہارا ہاتھ اور تمہاری زبان کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب تمہارا ہاتھ مجھے تکلیف دے رہا ہے، بس یہاں تمہاری آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی اصول ہم بتا رہے ہیں۔ ایک انسان کو کہنے کی آزادی اظہار کی اتنی ہی آزادی ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچانے لگ جائے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یورپین کا قانون حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ قید و بند کی سزا بھی دیتا ہے، جرمانہ بھی عائد کرتا ہے۔ تو اگر ایک انسان کی اتنی اہمیت اور قدر ہے کہ اس کے حقوق تلف کرنے پر یورپین قانون نقصان پہنچانے والے کو قید کی سزا دے رہا ہے، اس پہ جرمانہ عائد کر رہا ہے، تو پھر 2 ارب مسلمانوں کے معزز شخصیت، ان کے رہبر، ان کے رہنما، ان کے قائد، ان کے مقتدا، ان کے لیڈر اور ان کی رہنما کتاب قرآن کو نظر آتش کرنے پر کوئی قانون کیوں حرکت میں نہیں آ رہا؟ کیا آزادی اظہار کے نام پر آپ اپنے ملک کا پرچم جلانے کی اجازت دیں گے؟ کیا آزادی اظہار کے نام پر آپ کے شہری کو یہ اجازت ہے کہ آپ کے پریزیڈنٹ اور بادشاہ کی شان میں گستاخی کر دے؟ کیا آپ کے قوانین کا مجموعہ، وہ کتاب جس میں آپ کے ملک کی قوانین درج ہے، اس کو سر عام جلانے کی اجازت آپ دیں گے؟ کیا ہر ملک میں توہین عدالت کا قانون نہیں بنا ہوا؟ ہولوکاسٹ یہ ہے، یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم پر بہت ظلم کیا گیا۔ یہ جو ہولوکاسٹ ہے، اس کے انکار کی کسی کو اجازت نہیں ہے یورپین ممالک کے اندر، اس کی تفتیش کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو رائج خیالات ہولوکاسٹ کے متعلق یہود پیش کرتے ہیں، اس کے خلاف رائے دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت سے ممالک اس پہ جرمانہ عائد کرتے ہیں، اس کو قید و بند کی صعوبت جھیلنی پڑتی ہے۔ تو آپ کے ملکی جھنڈے کو تو جلانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے پریزیڈنٹ اور بادشاہ کی شان میں گستاخی جب کی جاتی ہے تو پھر ہارم پرنسپل اور ہیٹ اسپیچ کے نام پر آپ اس کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں۔ آپ کے قوانین کے مجموعے کو اگر جلایا جائے تو آپ اس کی اجازت نہیں دیتے، اور یہ قابل مواخذہ جرم قرار پاتا ہے۔ اگر آپ کی عدالت کی توہین کی جائے تو آپ اسے ناقابل برداشت جرم سمجھتے ہیں۔ اگر ہولوکاسٹ کے متعلق کوئی تفتیش کرنے لگ جائے، کوئی انکار کرے، تو آپ کہتے ہیں اس سے ایک طبقے کے مذہبی احساسات مجروح ہوتے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو حضور کی گستاخی کرنے پر، مقدس شخصیات کی توہین کرنے پر، مقدس کتابوں کی اہانت کرنے پر 2 ارب مسلمانوں کے مذہبی احساسات مجروح نہیں ہوتے؟ ان کے احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچتی؟ آپ کا قانون اس کی کیسے آزادی اظہار کے نام پر اجازت دے سکتا ہے؟ یہ دوہرا معیار، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ منافقانہ رویہ کیوں؟ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے یا فریڈم آف ہپوکریسی ہے؟ یہ تو منافقت ہے۔ اگر آپ کے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو آپ ہیٹ اسپیچ کے نام پر اس کو روک دیتے ہیں، منافرانہ تقریر کے نام پر اس کو روک دیتے ہیں، ہارم پرنسپل کے نام پر اس کو روک دیتے ہیں، کیونکہ اب یہاں دوسرے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جب یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ کی حکومت اور ریاست باقاعدہ اس کی اجازت دے دیتی ہے، آپ کی عدالت اس کی اجازت فراہم کرتی ہے۔ جنوری کے اندر جب توہین قرآن کا واقعہ پیش آیا، آپ کے علم میں ہوگا سویڈن کے اندر، یہ موجودہ واقعے سے پہلے کا واقعہ، اس کے چند دن بعد ایک شخص نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی کہ میں اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے توریت کو جلانے کی اجازت چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے قرآن کو جلانے کی اجازت دی ہے، مجھے توریت کو جلانے کی اجازت دے۔ اس کا مقصد صرف یورپین ممالک اور مغرب کی منافقت کو آشکارا کرنا تھا، وہ ہرگز توریت کو جلانا نہیں چاہتا تھا۔ عدالت نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔
کیونکہ اس سے اسرائیل کے مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچ رہی تھی. تو یہی رویہ آپ اسلام اور مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ہے آپ کی روشن خیالی، یہ ہے آپ کی امن پسندی. اقبال فرماتے ہیں آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. فکر اگر خام ہو تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. یعنی ایسی آزادی افکار دے دی جائے جس کے پیچھے کوئی ذہن سازی نہ ہو، جس میں انسانیت کے حقوق نہ بتائے گئے ہوں، جس میں اخلاق نہ سکھائے گئے ہوں، تو ایسی آزادی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا ڈھنڈورا سارے عالم میں پیٹتے ہیں، حیوانوں کے حقوق بیان کرتے ہیں اور حیوانوں کے حقوق کا سارے عالم میں راگ الاپتے ہیں. لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کی مذہبی شخصیت کی بات آتی ہے، ان کی مقدس کتاب کی بات آتی ہے، تو نہ جانے ان کی انسانیت کہاں کھو جاتی ہے. کیا ان کا احترام انسانیت کے تحت نہیں آتا؟ کیا یہ ہے انسانیت؟ تو دراصل یہ مغرب کا دوہرا سٹینڈرڈ اور دوہرا معیار ہے جو وہ مسلمانوں کے خلاف برتتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ اسلام اور مسلمانوں کو دیکھیں، جن کو یہ اہل مغرب کبھی تشدد پسند، کبھی انتہا پسند اور مختلف القابات دے دے کر نہیں تھکتا. تاریخ گواہ ہے کسی مسلمان نے آج تک کسی نبی کی توہین نہیں کی، کسی مقدس کتاب کی اہانت نہیں کی، اسے نظر آتش کرنے کا سوچا تک نہیں. اس کے باوجود آپ امن پسند، آپ روشن خیال اور مسلمان تشدد اور انتہا پسند. الطاف حسین حالی کہا کرتے تھے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ تشدد پسند لوگ ہیں، یہ اشتعال پھیلا رہے ہیں، یہ منافرانہ تقریر کرتے ہیں، یہ انتہا پسند ہیں. اور ان کے ظلم پر ظلم کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا. ان سب کے باوجود بھی وہ روشن خیال ہیں، وہ امن پسند ہیں، وہ روادار ہیں.